ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم شارٹ سٹوری بولی کی کہانی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" تو اس رات جب رام لال نے اپنی بیوی سے صلاح کی تو وہ چلا اٹھی. Are you crazy? کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ If girls go to school, اگر لڑکیاں اسکول جائیں گی, who will marry them? ان سے شادی کون کرے گا؟ تو یہ سوچ ہے پیرنٹس کا، یہ سوچ ہے بولی کی جو ماں تھی اس کی سوچ ہے جو رام لال کی بیوی تھی. بٹ رام لال had not the courage to disobey the تحصیلدار. لیکن رام لال جو ہے وہ تحصیلدار کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اس کو ماننا ہی تھا، کیونکہ ان کے جو آفیسر ہوتے ہیں تو اس کا ماننا ہی ہے. At last his wife said, اس کی بیوی نے کہا, I will tell you what to do. میں آپ کو کہوں گا کہ کرنا کیا ہے. اس کی بیوی نے کہا, میں تمہیں بتاتی ہوں. Send بولی to school. آپ بولی کو اسکول بھیج دو. As it is, there is little chance of her getting married. کیونکہ اس کی شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، بہت کم چانس ہے. اس کے ساتھ شاید ہی کوئی شادی کرے گا. She is looking ugly. She has been disfigured by those pock marks. تو وہ بدصورت لگ رہی ہے. With her ugly face. اور جو اس کا چہرہ ہے وہ بدصورت اب نظر آ رہا ہے. And lack of sense. اور کم عقلی کی وجہ سے اس کی عقل بھی بہت کم عقل ہے. Let the teachers at school worry about her. اسکول میں جو استاد ہوتے ہیں یا اساتذہ کو ہی اس کی فکر کرنے دو. اب یہاں پہ پیرنٹس کی جو تھنکنگ ہے وہ سامنے آ جاتے ہے کہ بولی کو کس غرض سے اب انہوں نے اسکول بھیجا، کیونکہ وہ اب تنگ آ چکے تھے. یہ سمجھتے کہ اپنی بیٹی جو ہے ایک بوجھ تھا ان کے لیے. تو اب یہ کہتے ہیں let the teachers at school worry about her. چلو جو استاد ہے بولی کے، اب استادوں کو ہی اس کی فکر کرنے دو. اب ہم نہیں فکر کر سکتے. we can't take care of such a dumb cow or such a simpleton. ہم ایسی جو بیٹی ہے اس کی اب فکر نہیں کر سکتے، یا ہمارے لیے اس کو پالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اب یہ بہت ہی مشکل ہے. The next day Ramlal caught Boli by the hand. تو اگلے دن رام لال نے بولی کا ہاتھ پکڑا and said, بولا اس سے, come with me, میرے ساتھ آؤ. I will take you to school. میں تمہیں اسکول لے جاؤں گا. بولی was frightened. بولی خوف زدہ ہو گئی. بولی اتنی خوف زدہ ہوئی. She did not know what a school was like. اس سے معلوم نہیں تھا کہ اسکول کیا ہوتا ہے. She remembered how a few days ago. اسے یاد تھا کہ کس طرح کچھ دن پہلے the old cow, ان کی جو بوڑھی گائے جو گھر میں تھی, لکشمی, جس گائے کا نام لکشمی, had been turned out of the house and sold. اس بوڑھی گائے لکشمی کو گھر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اسے بیچ دیا گیا تھا. اتنا ہی اس کو یاد ہے. ایک گائے تھی اس کے گھر میں جس کا نام لکشمی تھا اور اس کو باہر کر دیا گیا اور اسے بیچ دیا گیا. No, 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 she shouted.
in terror and pulled her hand away from her father's grip. اب کیا ہوا؟ نا نہیں، دہشت کے مارے، کافی خوف زدہ تھی، اس نے چلایا دہشت کے مارے اور اپنے والد کی جو پکڑ سے اپنے ہاتھ چھڑا لیا. جو رام لال نے اپنی بیٹی کے جو ہاتھ تھامے تھے مضبوطی سے، اب بولی جو تھی he shouted in terror، اس نے چلایا، وہ دہشت کے مارے چلا اٹھی اور اپنے والد کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی اس نے کوشش کی، کیونکہ اب اس نے کبھی زندگی میں سکول کا نام ہی نہیں سنا تھا. she was exploited by her parents، by her father، by her mother. اس کو خود ایکسپلائٹ کیا اور اسی لیے اس کو بولی کہتے تھے، اس کو mentally retarded child. What's the matter with you, you fool؟ یہ رام لال کے ورڈس ہیں. ارے پاگل تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنی بیٹی سے کہتا ہے. He shouted رام لال، اس نے چلایا. Then he told his wife، I am only taking you to school، میں تمہیں صرف اسکول ہی تو لے جا رہا ہوں، میں تمہیں اسکول لے جا رہا ہوں. Then he told his wife، اس نے بیوی سے کہا let her wear some decent clothes today، پھر اپنی بیوی سے بولا آج اسے کچھ بڑھیا کپڑے پہنا دو. ڈیسنٹ گوچے نئے بھی نہیں تھے لیکن کچھ اچھے کپڑے پہنا دو آج بولی کو. or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her؟ تمہیں تو استانیہ اور دوسری جو لڑکیاں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اسے دیکھیں گی. تو ایٹ لیسٹ ایک اچھا سا ڈریس ہونا چاہیے، ایک ڈیسنٹ کپڑا پہنا دو. or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her؟ تو جتنی بھی استانیاں ہوں گی یا دوسری لڑکیاں جو ہوں گی ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے جب وہ اسے دیکھیں گے. New clothes had never been made for بولی. بولی کے لیے کبھی نئے کپڑے نہیں بنائے گئے تھے، کبھی نئے کپڑے اس کو نہیں پہنائے گئے تھے آج تک. The old dress of her sisters were passed on to her، اس کی جو بڑی بہنیں تھیں ان کی جو پرانے کپڑے ہیں اسی سے وہ اولڈ ڈریس جو تھی وہ پاس آن ہوتی تھی اور انہی کو پہننا پڑتا تھا. تو کبھی بولی کو اپنے پیرنٹس نے کبھی نیا ڈریس اس کے لیے نہیں لایا. سمپلی جو پرانے کپڑے تھے جو اس کی ایلڈر سسٹرز تھی، رادھا تھی، چمپا تھی، منگلا کی، انہی کے کپڑے وہ اس کو پہنا دیتی تھی ماں باپ. No one cared to mend or wash her clothes، کوئی بھی اس کے کپڑوں کی مرمت یا ہم کہیں گے اس کی جو دھلائی ہوتی ہے یا واشنگ، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا گھر میں. But today she was lucky to receive a clean dress، تو آج وہ خوش قسمت تھی کہ اس کو ایک صاف ایک نیا پوشاک ملا تھا. حالانکہ یہ نیا نہیں تھا بلکہ دھویا ہوا تھا، ایک نیا پوشاک لگ رہا تھا جو بولی کو پہنا دیا گیا تھا اس دن جب اس کو اسکول بھیجا گیا. which had shrunk، جو سکڑ چکا تھا، یہ ڈریس سکڑ چکا تھا جو اس نے پہنا تھا. after many washings and no longer fitted چمپا، اور دھوتے اب یہ سکڑ چکا تھا، اب یہ چمپا کو پوری طرح سے اس کو فٹ نہیں آتا تھا. اس کا مطلب ہے اب چمپا اس کو دھوتے جو تھی اب چمپا بھی نہیں پہنتی تھی، یہ سکڑ چکا تھا اور چمپا سے یہ ڈریس اب بولی کو دیا گیا. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair، تو اس دن اس کو نہلایا گیا اور اس کے سوکھے اور الجھے ہوئے بال جو تھے میٹڈ ڈل رف ہیئر، جو اس کے بال تھے کافی سوکھے ہوئے الجھے ہوئے بال، تیل لگایا گیا، تو اس کے بالوں میں تیل لگایا گیا. only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home،
تبھی اسے بھروسہ ہوا، پہلی بار بھروسہ ہوا بولی کو کہ اس کے گھر کی نسبت کسی بہتر جگہ لے جایا جا رہا تھا. تو یہ بہتر جگہ تھی بولی کے لیے جو اس کا اسکول تھا. تو اب اس کو تھوڑا بھروسہ ہوا کہ شاید گھر کی بنسبت شاید یہ بہتر جگہ ہی ہوگی اسکول، کیونکہ اس کو پیرنٹس نے بچپن سے اسکول کا کنسیپٹ نہیں دیا تھا. اسکول کیا ہوتا ہے، اس میں بچے کیسے تعلیم حاصل کرتے، ٹیچرز کیا ہوتے ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو تھی بولی کو پتہ ہی نہیں تھی. When they reached the school, جب وہ اسکول پہنچے، the children were already in their classroom. سارے بچے اپنے اپنے کلاس روم میں تھے. رام لال handed over his daughter to the headmistress. تو رام لال نے اپنی بیٹی ہیڈ مسٹریس کے حوالے کر دیا، جو وہاں پہ ہیڈ مسٹریس تھی. left alone. تو the poor girl looked about her with fear-laden eyes. تو جو بولی تھی اکیلی رہ جانے پر وہ بیچاری لڑکی اپنی چاروں طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی. اب اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا. اب وہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلی محسوس کر رہی تھی اس کلاس میں. فیئر لیڈن آئیز، تو کافی خوف تھا. تو یہ سچویشن تھی کلاس میں بولی کی. There were several rooms. بہت سارے کمرے تھے اسکول میں. And in each room girls like her squatted on mats. اور بہت ساری لڑکیاں جو تھی ان کمروں میں چٹائیوں پر پالتے ماری بیٹھی ہوئی تھی. وہ بیٹھی ہوئی تھی چٹائیوں پر کیونکہ ان کو اسکول کا کنسیپٹ تھا، ان کو کلاس روم کا بھی کنسیپٹ تھا، ان کو پتہ تھا کلاس روم میں کیسے بیٹھنا ہوتا ہے. اسکویٹڈ آن میٹس ریڈنگ فرام بکس، وہ کتاب پڑھ رہے تھے. اور رائٹنگ آن سلیٹس، اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو سلیٹس پر کچھ لکھ رہی تھیں. وہ جو وہاں پہ باقی جو کلاس میں تھی، تو وہ ساری لڑکیاں جو تھی وہ تو یا کچھ پڑھ رہی تھی یا کچھ ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو سلیٹوں پر کچھ لکھ رہی تھی. The headmistress asked بولی to sit down. ہیڈ مسٹریس نے بولی سے کہا کہ آپ in a corner in one of the classrooms. تو بولی سے اس نے کہا کہ ایک کلاس کے کونے میں آپ بیٹھ جانے کو کہا. اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں یہاں. ہیڈ مسٹریس نے بولی کو، کیونکہ بولی کو یہ پتہ نہیں تھا کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، کلاس میں کیا کرنا ہوتا ہے، کلاس میٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ہیڈ مسٹریس نے بلا کے اس کو کہا کہ آپ ایک کونے میں بیٹھو. بولی ڈڈ ناٹ نو وٹ ایگزیکٹلی اسکول واز لائک. بولی کو پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ اسکول کس طرح کا ہوتا ہے. اینڈ وٹ ہیپن دیئر، اور وہاں کیا ہوتا ہے اسکول میں. بٹ شی واز گلیڈ ٹو فائنڈ سم مینی گرلز آلموسٹ آف ہر اون ایج پریزنٹ دیئر. لیکن وہ وہاں تقریباً اتنی عمر کی جو بہت ساری لڑکیاں دیکھ کر خوش ہو گئی. شی واز گلیڈ، شی واز ہیپی، وہ خوش ہوگی کیونکہ اس نے اپنی ہم عمر بہت ساری لڑکیاں دیکھی. آلموسٹ آف ہر اون ایج پریزنٹ دیئر، تو تقریباً وہ بولی کی جو عمر تھی اتنی عمر ان کی بھی ہوگی. تو ایک امید کی کرن اس کو نظر آ گئی. اس سے اب امید ہی کہ ان میں سے شاید کوئی لڑکی اس سے اپنی سہیلی بنا لے. اب وہ ان میں سے ایک لڑکی کو سہیلی بنانا چاہتا تھا. She hoped that one of these girls might become her friend. اب اس کو یہی امید تھی کہ ان میں سے شاید کوئی لڑکی اس سے اپنی سہیلی بنا لے. تو یہ ایک امید کی کرن بولی کو پیدا ہوئی. ایک وہی تھی کہ شاید میری کوئی سہیلی ضرور بن جائے گی
اس کلاس میں. تو آگے کہانی کو ہم کل پڑھیں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.